شفاف انتخابات ناگزیر، منصفانہ اور شفاف انتخابات ہمارا خواب ہی رہے ہیں۔ ہمارے بزر جمہور شفاف انتخابات کو اپنی ترجیحات کا حصہ بنانے کے بجائے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق انتخابی نتائج دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اسی تناظر میں وہ انتخابات کے لیے ماحول تیار کرتے ہیں۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کرن خان۔ انتخابات سے پہلے ہی نتائج کے بارے میں روڈ میپ تیار کرنا، انتخابی نتائج کو اپنی مرضی کا رنگ دینا، کسی کی حمایت میں انتخابی ماحول بنانا ہمیشہ سے ہمارے مقتدرہ حلقوں کا شیوا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابی عمل کی ساکھ یا اس کی شفافیت پر ہمیشہ سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ اس وقت ایک مرتبہ پھر 2024 کے انتخابات کا شور ہے، لیکن اس مرتبہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے عدالت عظمیٰ کے ایوانوں میں بہت پھرتی دکھائی دی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف پر قائم مقدمات غیر معمولی پھرتی سے ختم کیے جا رہے ہیں، جبکہ عمران خان کو معمولی ریلیف دینے میں بھی دیر کی جا رہی ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون کو سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب تحریک انصاف کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ دھڑلے سے کیا جا رہا ہے، اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ 2018 میں بھی تو یہی ہوا تھا۔ کسی غلط عمل کی توجیہ ایک اور غلط عمل سے کرنا بذات خود ایک نامناسب طرز عمل ہے، لیکن ان دنوں طرز عمل یہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک کمزور جمہوری نظام اور کمزور حکومت کی تشکیل ہی ہمارے مقتدرہ کی ترجیح ہے۔ ہمارا مجموعی سیاسی اور انتخابی نظام شفافیت سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا سیاست، جمہوریت اور انتخابات کی شفافیت پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اگر ہم نے عام انتخابات کو محض ایک سیاسی مشق بنانا ہے، تو نہ صرف یہ جمہوری نظام کے ساتھ ظلم ہوگا، بلکہ ملک کی بنیادیں بھی کھوکھلی کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ مشق 1951 میں دہرائی گئی، 1960 میں صدارتی انتخابات میں محض مشق ثابت ہوئے۔ 1965 میں ایک مرتبہ پھر ایوب خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے مابین صدارتی انتخابات میں بدترین دھاندلی، اور 1988، 1990، 1993 اور 1997 کے انتخابات اسی بے فائدہ مشق کا حصہ رہے۔ 2002 میں ایک مرتبہ پھر جمہوری نظام کو وینٹیلیٹر پر ڈالا گیا اور مصنوعی آکسیجن سے زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ 2008 میں بے نظیر بھٹو کو راستے سے ہٹا دیا گیا اور پھر انتخابات کروائے گئے۔ 2013 کے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھائے گئے۔ 2018 میں RTS بٹھانے کے الزامات لگائے گئے، اور اب 8 فروری کے لیے سجائے گئے اسٹیج سے پردہ اٹھانے کا انتظار ہے۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے لیے لیول پلیننگ فیلڈ کا تصور تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ ایک جماعت کو انتخابی مہم چلانے کی مکمل آزادی ہے، اور دوسری جماعت آن لائن جلسوں کا سہارا لے رہی ہے۔ اور سب سے افسوسناک عمل یہ ہے کہ ہماری عدلیہ اس وقت انتخابی شفافیت کو مجروح کرنے میں اعلیٰ کار کا کردار ادا کر رہی ہے۔ یوں تو عدلیہ نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ یہاں سے عام آدمی کو ٹھنڈی ہوا کم ہی آتی ہے۔ اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ ان کی بنیادی ترجیح رہا ہے۔ کردار کا یہ عالم ہے کہ ایک معزز جج صاحب اپنے بیٹے کو لاہور سے امریکہ تک سرکاری پروٹوکول دلوانے کے لیے باقاعدہ خط لکھتے ہیں۔ ایسی ذاتی رعایتیں حاصل کرنے والے لوگ انتخابی عمل شفاف بنانے کی ڈیوٹی پر ہیں۔ انتخابی عمل کی شفافیت کے تابوت میں آخری کیل اس وقت ٹھونک دیا گیا جب انتظامی افسران کو RO مقرر کیا گیا۔ بیرسٹر عمیر خان نیازی نے عدالت میں صرف اتنی سادہ سی استدعا کی تھی کہ انتظامی افسران کے بجائے عدالتی افسران کو انتخابی عمل کا نگران مقرر کیا جائے، کیونکہ ماضی میں بھی عدالتی عملہ ہی خدمات سر انجام دیتا تھا۔ لیکن اس درخواست کے بنیادی نقطے پر توجہ دینے کے بجائے درخواست گزار کو ہی شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ حالانکہ تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی جماعت کو ریٹرننگ افسران پر تحفظات ہیں تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ اس سے انتخابات کے التوا کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے بعض منصف محض نمائشی اقدامات کے ذریعے عوامی اور میڈیا کی توجہ
حاصل کرنے کے شائق ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں اور قابل احترام منصفین ان مقدمات پر توجہ صرف کر رہے ہیں، جن کے فیصلے ہونے یا نہ ہونے سے عام آدمی کی زندگی پر کوئی اثر مرتب ہوگا اور نہ ہی ملکی سیاسی نظام میں بہتری کی گنجائش نکلے گی۔ موجودہ بحران سے نکلنے کا واحد حل ایسے شفاف انتخابات ہیں جن کی شفافیت پر کوئی سیاسی جماعت یا ادارہ سوال نہ اٹھا سکے۔ ہر سیاسی جماعت کو انتخابی عمل کا حصہ بننے کی آزادی ہو اور ہر ووٹر کو یقین ہو کہ وہ جس جماعت کو ووٹ دے گا وہ اسی سیاسی جماعت کے حق میں شمار تصور ہوگا۔ اگر اس مرتبہ بھی مصنوعی انتظام کے ذریعے کسی لاڈلے کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی یا ووٹر کی رائے کا احترام نہ کیا گیا تو یہ جمہوریت اور جمہوری نظام پر ایک خودکش حملہ ہوگا جس کا ہمارا ملک متحمل نہیں ہوگا۔